السلام علیکم دوستو دنیا کی قیمتی ترین چیز ہماری اجتماعیت ہے، جسے امت مسلمہ کی اجتماعیت بھی کہا جا سکتا ہے۔ اس سے ہماری دنیا اور آخرت دونوں وابستہ ہیں، اور اس کا ہاتھ سے جانا دنیا و آخرت دونوں کی بربادی ہے۔ اس کو الجماعت بھی کہا جاتا ہے، اور اس کے بارے میں ارشاد ہے کہ جماعت پر اللہ کا ہاتھ ہے، یعنی مسلمانوں اور امت مسلمہ کی اجتماعیت۔ دوستو ماضی قریب میں عثمانی خلافت کے ہاتھوں ممکنہ طور پر شاید عربوں کے ساتھ کوئی ناانصافی ہو گئی ہوگی۔ انسانوں کی حکومت تھی، انسان سے خطا نہ ہو تو پھر وہ آخر کائے کا انسان ہوا، اور یہ بھی ممکن ہے کہ معاملہ سرے سے کچھ بھی نہ ہو، مگر اس کو پوری بات بلکہ بتنگڑ بنا دیا گیا ہو، کیونکہ مغرب کا اس کے سوا اور کام ہی کیا ہے۔ سو معاملہ وہی رہا ہوگا جو کہ فیض نے بیان کیا۔ وہ بات سارے فسانے میں جس کا ذکر نہ تھا، وہ بات ان کو بہت ناگوار گزری ہے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ بات تو ہو مگر اتنی بڑی نہ ہو جس قدر بڑا رد عمل اہل عرب والوں نے پیش کیا، اور اس ذرا سی بات کو بہت بڑی بات بنا دینا مغربی کرشمہ سازوں کے لیے کیا مشکل تھا۔ یعنی اقبال کے بقول، ذرا سی بات تھی اندیشہ عجم نے جسے بڑھا دیا ہے فقط زیب داستان کے لیے۔ اور آخر اس صورتحال کا فائدہ اٹھانے کے لیے ملت صلیب نے لارنس آف عربیہ کو پروجیکٹ دیا کہ وہ عربوں میں خلافت سے آزادی حاصل کرنے کی تحریک اٹھائے۔ یہ تحریک کامیاب رہی۔ لارنس کے تیار کیے ہوئے عرب رہنماؤں کی استدعا پر انگریزی افواج نے بر وقت کارروائی کر کے عربوں کو خلافت سے آزادی لے دی، یہاں تک کہ انگریز ان میں سے ایک کو دوسرے سے اور دوسرے کو تیسرے سے آزادی دلواتا چلا گیا، اور چند اشروں کے اندر عربوں کو درجنوں آزاد ملک مل گئے، جو ڈھیروں وسائل کے باوجود فقط اپنی رسوائی اور ذلت کی داستان کہنے کو آج ہمارے سامنے موجود ہیں، جن کو اس وقت ترک بھائیوں کی وہ مبینہ ناانصافی برداشت نہ ہوئی، جبکہ اس وقت حالت یہ تھی کہ یہودیوں کو عربوں کی سرزمین کی طرف آنکھ اٹھانے کی ہمت نہ تھی۔ اور آج دیکھ لیں کہ عربوں کو صلیب کی شریعت، اس کے فوجی اڈے اور اس کے لے پالک اسرائیل کے جوتے کیسے راس آ رہے ہیں۔ دوستو ہماری آج کی صورتحال بھی وہی ہے، اور اسی صورتحال پر مجھے ماضی کا ایک واقعہ یاد آ گیا جو امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تاریخ اسلام میں سن 478 ہجری کے واقعات میں درج کیا ہے۔ امام لکھتے ہیں کہ جب مسلم اندلس میں طویف الملوکی پھیلی اور یہ موقع دیکھ کر صلیبی بادشاہ الفانسو پوری تیاری کے ساتھ مسلم خطوں پر چڑھائی کے لیے عزم جنگ ہوا، تو ملوک الطوائف میں سب سے نمایاں بادشاہ اشبیلیہ کے حکمران معتمد بن عباد نے امیر المربطین یوسف بن تاشفین کا دروازہ جا کھٹکھٹایا۔ اس پر ایان سلطنت نے سٹپٹا کر معتمد بن عباد سے کہا کہ مراکش کا وہ بدو سلطان اگر اندلس آیا تو الفانسو کو شکست دے کر وہ اندلس تمہیں واپس تھوڑا ہی کر دے گا۔ دوستو یہاں معتمد نے اپنا وہ تاریخی جملہ کہا جو کہ تاریخ میں درج ہے، دیکھو یوسف بن تاشفین کے اونٹ چرانا الفانسو کے خنزیر چرانے سے کہیں باعزت ہے۔ بعض تاریخ دانوں نے معتمد کا یہ قول بھی نقل کیا ہے کہ میں تو کھایا ہی جانے والا ہوں، مگر اندلس پر آج اگر اسلام کا سورج غروب ہو گیا تو ممبروں اور محرابوں سے آنے والی کئی صدیوں تک جو مجھ پر لعنت ہوتی رہے گی، میں وہ کیوں مول لوں۔ واقعتاً ایان سلطنت کے وہ تمام خدشات بعد ازاں سچ ہی ثابت ہوئے۔ معتمد کو اپنے تخت سے ہاتھ دھونا پڑے، ساری زندگی قید میں گزری۔ برسہ برس بعد ایک بار عید کے موقع پر بیٹوں سے ملاقات کی اجازت ملی تو شہزادیوں کے سوت کاٹ کاٹ کر گزر اوقات کرنے والے ہاتھ معتمد سے دیکھے نہ گئے۔ دوستو اس پر اس نے جو شعر کہے وہ آج بھی آپ کے BA کے عربی کے نصاب میں شامل ہیں۔ علامہ اقبال نے بھی قید خانے سے معتمد کی اٹھنے والی اس فریاد کو اپنی بال جبریل میں نشر کیا۔ ہاں مگر زلاقہ کے مشہور معرکے میں مرابطین کے 48,000 مجاہدین نے الفانسو کے 1,00,000 جانبازوں کی تکہ بوٹی کر ڈالی۔ مورخ لکھتا ہے کہ بہت کم صلیبی تھے جو زلاقہ سے زندہ بچ کر گئے، اور اس کے بعد مزید 350 سال اندلس میں اذانیں گونجتی رہیں۔ دوستو ہماری تاریخ میں بارہا ایسا ہوا ہے کہ کسی ایک فرد کے حوصلہ نے
اسلام کو صدیوں کی زندگی دے دی اور صبر و برداشت چھوڑنے کے نتیجے میں کروڑوں نفوس نسل و خوار ہوتے رہے۔ آج جن خطوں میں آپ کو مسلمانوں کی ذلت اور بے بسی پر رونا آتا ہے اور جہاں کہیں مسلم بیٹیوں کی چیخیں سنائی دیتی ہیں، یاد رکھیں کہ لازماً وہاں کچھ مسلمانوں سے اسلامی اجتماعیت کے سلسلے میں کوئی جرم ہوا ہوگا، جس کے نتیجے میں مسلمان وہاں اس حالت کو پہنچے۔ دوستو، آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسلام اور پاکستان پر اپنا کرم فرمائے اور امت مسلمہ اور پاکستان کو عظیم اور سچے لیڈروں سے نوازے۔ امید کرتا ہوں کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کر دیں۔ میرے چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیں تاکہ آپ کو میری آنے والی مزید ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن ملتے رہیں۔ بہت جلدی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔